مجھے ایک واقعہ میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں مرد کی قربانی کو زیادہ بڑا سمجھوں یا عورت کی قربانی کو۔ ابو دحدہ اور ام دحدہ، قرآن مجید کی آیت اتری، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا؟ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہے، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے۔ بھی نیکی اس کو نیکی بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ چیز نیکی نہیں بن سکتی۔ میرے اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں، ہم نے ممکن ہے کبھی کسی کو کھانا کھلایا ہو، ممکن ہے کبھی کسی مریض کو علاج کے لیے پیسے دے دیے ہوں۔ ویسے یہ بھی بہت نازک بات ہے کہ ہم لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلتا نہیں، ہم لوگ خود خدمت کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں، ہم کو خود بھی خدمت کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ مزاج امت کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں کوئی خطیب تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہا کہ اور چیزیں تو چھوڑیے، عام نیکیوں میں ایک دو شیطان انسان کو ستاتے ہیں، نیکی نہیں کرنے دیتے ہیں، مگر جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ آیا، اللہ کی راہ میں دینے کا، تو 70 شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ اس نے یہ سنا تو غیرت آ گئی، ایک نوجوان تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا اور لوگوں کے مجمع میں بول کے نکلا کہ میں جا رہا ہوں اور 70 کے 70 شیطانوں کو شکست دے کے ابھی صدقہ کر کے آتا ہوں۔ گھر آیا، سوچا کیا صدقہ کرنا چاہیے، گھر میں گیہوں رکھا ہوا تھا، اس میں سے اس نے جھولی بھر کے گیہوں اٹھایا اپنے دامن میں اور باہر نکلنے والا تھا، اٹھا کے کھڑا ہوا، اس کی بیوی آ گئی۔ گھر میں مزاج نہیں بنا تھا خرچ کرنے کا، گھر میں مزاج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بنا کر گئے تھے امت کا، دینے کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج۔ مجھے ایک واقعہ میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں مرد کی قربانی کو زیادہ بڑا سمجھوں یا عورت کی قربانی کو۔ ابو دحدہ اور ام دحدہ، قرآن مجید کی آیت اتری، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت ابو دحدہ نے کہا کہ اقرضت ربی حدیقتی، اللہ کے رسول میں نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دے دیا۔ کھجوریں پک چکی تھی، فصل اتر رہی تھی، پھل اتارے جا رہے تھے اور ام دحدہ باغ میں موجود ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں اور اپنے خادموں سے فصل اتروا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات انہوں نے کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے نکلے اور اس کے بعد اپنے گھر پہنچے، اپنے باغ پہنچے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، اندر داخل نہیں ہوئے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز دے کے بلایا۔ وہ آئیں تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے باغ اس طرح سے اللہ کو دے دیا ہے، اب تم باہر آ جاؤ۔ کھجور اتاری جا چکی تھی، یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کھجوریں فروخت کر لیتے ہیں، باقی باغ تو آپ نے دے دیا، کوئی بات نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اندر گئی، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آنے لگی۔ ماں ہوتی ہے، اس کا جو بھی دل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی ممتا کو، لے کے آنے لگی باہر تو ایک بچے نے ایک ٹوٹی ہوئی کھجور جو پڑی ہوئی تھی زمین پر وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو ماں نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ ایک کھجور بھی نکال دی اور کہا کہ نہیں بیٹا، یہ تیرے باپ نے اپنا باغ اللہ کو دے دیا، ہم اس سے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ماں کی قربانی زیادہ بڑی ہے یا حضرت ابو دحدہ کی قربانی زیادہ بڑی ہے، ایک کھجور تک کو برداشت نہیں کیا۔ تو مزاج بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے گھر میں مزاج نہیں بنایا۔ ہمارے لیے خرچ کرنا اسی لیے مشکل ہے، ہم نے مزاج نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی آئی، پوچھا کیا ہے؟ کہا صدقہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بڑا ہے صدقہ کرنے والا، ایک ہاتھ مارا، سارا گیہوں وہی برتن میں واپس گر گیا، دامن چھوٹ گیا، گر گیا۔ کہا باہر نکل، جا یہاں سے۔ وہ باہر نکل کے آیا، مجلس میں پہنچا، سر جھکا ہوا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ شکست دے کے آئے؟ عرب تھا، سر اٹھایا اور کہتا ہے کہ انی ہضمت السبعین،
میں نے 70 کے 70 کو شکست دے دی تھی. فجاءتنی امہم فہزمتنی، پھر ان کی اماں آئی اور اس نے مجھ کو ہرا دیا. پھر ان کی اماں آئی اور اس نے مجھ کو ہرا دیا. تو یہ صورتحال ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نہ کسی نے کچھ خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں، کسی ایک مریض کا علاج کرا دیا ہو.